کیا ہر معاملے میں دین یعنی شریعت کو مقدم کرنا اس سے لازمی ہے؟ ہر معاملے کو ڈیفائن کریں، کیا مطلب ہے؟ یعنی مثلا موٹر سائیکل کے اندر اگر پلگ کا ایشو آ جائے اور وہاں پہ کوئی کھڑا ہو جائے کہ جی، نہیں کامن سینس کی بات ہے نا. دین اور شریعت انہی معاملات میں ہوگی جو دین کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے عقل دی ہوئی ہے. سمجھ آئی ہے نا؟ تو عقل کے معاملات جو ہیں، یعنی عقل سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی مادی اور زندگی ہے اس میں شریعت نے ایک حد بندی کر دی. ہر معاملے میں شریعت کی رہنمائی سے مراد ہے ایک حد لگا دی ہے حلال اور حرام کی. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات. حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اس کے درمیان جو امور ہیں وہ متشابہات ہیں. حرام سے بچنا اور متشابہات سے بچنا، ان دو کا لحاظ رکھتے ہوئے عقل کو استعمال کریں. مثلا ابھی کچھ دن پہلے میں ایک لائیو پروگرام میں تھا جس میں غامدی صاحب تھے، میں تھا، 2-3 اور لوگ تھے. اس میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہے منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہاں غامدی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا آپ ہر شے کو مذہب اور دین کے ساتھ زبردستی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ معاملات میں عقل کا استعمال بھی کریں. جو معاملات انسان کے کرنے کے ہیں ان میں عقل کا لازمی دخل ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے آپ کو شرعی دلیل کیوں چاہیے جبکہ آپ کو واضح ہے کہ اگر ایک شخص بچوں کی، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، اچھا مستقبل ایک بچے کو تو دے سکتا ہے، 4 کو نہیں دے سکتا، تو کیا اس نے شریعت سے یہ رہنمائی لینی ہے کہ مجھے 4 بچے ہونے چاہیے یا 1 ہونے چاہیے؟ بھائی شریعت نے آپ کو بتا دیا اچھی پرورش کرنی ہے، اب آپ نے طے کرنا ہے کہ میں 1 کی کر سکتا ہوں یا 4 کی کر سکتا ہوں. تو لہٰذا شریعت کی گائیڈ لائن کی روشنی میں عقل کا استعمال ہوگا. سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا جو معاملہ انسان نے کرنا ہے وہاں لازماً عقل کا کوئی نہ کوئی دخل ہے. اور جو انسان نے معاملہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، مثلاً، اور جس معاملے میں اختیاری معاملہ نہیں ہے، اب عبادات کا معاملہ، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. اس میں عقل کی دائرہ کار سمجھنے کی حد تک ہے کہ آپ کو پتہ ہو قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، آپ نے اس کے اندر اس کے مطابق چلنا ہے، اس میں آپ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر ایک دائرہ ہے حرام اور حلال کا. حلال کے اندر آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. آپ جتنا جو اچھا کام ہو سکتا ہے، جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ حلال ہو، وہ کریں. میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اسلام ہمیشہ 2 کاموں میں آسان ترین اپناتے، صرف یہ کہ اس میں گناہ نہ ہوتا. تو لہٰذا اب آپ نے دائرہ حلال دیکھنا ہے، حرام کے نزدیک نہیں جانا. یہی حدود اللہ ہے. اور یہ ہر معاملے میں، خاندانی زندگی کے معاملے میں، عائلی زندگی، حتیٰ کہ جو ازواجی تعلقات آپ قائم کرتے ہیں. قرآن مجید ہم نے ادھر جمعے میں بیان کی ہیں، پہلا پارہ جو چھپ گیا اس کے اندر موجود ہے کہ قرآن مجید نے اپنا ازواجی تعلقات کے حدود بھی قائم کیے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے باہر نکل کے کوئی ایسی مطلب چوری چکاری کرنی ہے تو وہ حرام ہوگا. ایک کمرے کے اندر اب وہ بیوی جو آپ کے لیے حلال ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے بھی اگر آپ حدود کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ تو حدود اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ پوری آزادی کے ساتھ کھیل سکتی ہیں، لیکن حدود اللہ کے ساتھ نہیں کھیل سکتی، وہ حرام ہو جائے گا.